امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے جو کہ تمام مسلمانوں کو سر انجام دینا ہے۔ اگر مسلمانوں کے سامنے کوئی بھی غلط کام یا ناجائز کام یا معصیت ہو رہی ہو اور باوجود کہ وہ اس کو منع کرنے پر قادر ہوں اور اس پر وہ ذرا برابر بھی نکیر نہ کریں اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام سر انجام نہ دیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کی موت سے پہلے وہ ایک عذاب میں اور اسی مصیبت کے اندر اور بلا کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ کئی احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی بھی کام علی الاعلان علانیہ طور پر گناہ کا ہو رہا ہو تو اس صورت کے اندر یہ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اس کو حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، لوگوں کو دعوت دیں، برائی سے روکیں۔ اگر ان کے اندر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت ہو تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکنے کی استطاعت ہو تو زبان سے روکیں، اور اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم اپنے دل سے برا جانیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ یعنی کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھے، کوئی بھی آدمی کسی بھی برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے منع کرے، اور اگر ہاتھ سے منع نہیں کر سکتا تو زبان سے اس کو روکے، اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی کہ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر ہم زبان سے نہ کہہ پائیں اور صرف دل سے برا جان رہے ہیں تو یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ، یہ کم سے کمزور درجہ ہے۔ لیکن الیاذ باللہ خدا نہ خواستہ ہمارے سامنے گناہ کے کام ہوتے ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ ہماری قوم فلاں گناہوں میں مبتلا ہے اور ہمارے اوپر الیاذ باللہ ذرہ برابر ماتھوں پر شکن نہ آئے اور ہم اس کو دل سے بھی برا نہ جانیں اور یہ سمجھے کہ بس جو کر رہا ہے اس کو اسی حالت میں کرنے دو، یا ان کے بارے میں تبصرہ کریں کہ دیکھو وہ لوگ برا کام کر رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی ان کو روکنے کی کوئی کوشش بھی نہ کی جائے بلکہ بس بلا وجہ کے تبصرے ہوں، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ در حقیقت آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ اگر دل آدمی زبان سے کہے تو یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، اگر دل سے برا جانے تو ایمان کا سب سے کم ترین درجہ یا کم سے ضعیف درجہ ہے۔ لیکن کیا ہم لوگ اپنی گریبانوں میں منہ جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم لوگ اتنا کام جو باہر مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے، رشوت ہے، لوگ رشوت لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں الیاذ باللہ، اور بہت سارے گناہ کبیرہ، معاملات کے اندر سچ اور جھوٹ میں کوئی تمیز نہیں رہی، کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو پورا نہیں کرتے، لوگوں کی زبان، لوگوں کی جان مال اور ان کی آبرو اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور ہم لوگ اس کو نہیں روک پاتے، نہ اپنے دل سے برا جانتے ہیں بلکہ صرف تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال هلك الناس فهو اهلكهم، کہ جو آدمی یوں ہی تبصرہ کرتا رہے، کوئی کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نہ سر انجام دے اور بس یوں کہہ دے کہ لوگ تو ہلاک ہو گئے، فرمایا کہ وہ آدمی جو یہ اس طرح کر رہا ہے وہ زیادہ ہلاک ہو گیا ہے، ان میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ لہذا انسان کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ خود اپنے آپ کی بھی اصلاح کی فکر کرے اور جس کو وہ روک سکتا ہے یا جس سے کہہ سکتا ہے اس کو بھی تلقین کرے اور آگ سے بچائے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی سب سے پہلے بچائے اور دوسرے اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچائے۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ میں آگ میں گرنے والا ہوں یا میرے بچے یا گھر والے آگ میں گر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کھینچ کر، اس کو پکڑ کر، اس کو کھینچ کر آگ سے بچائیں گے۔ تو اسی طریقے سے انسان اپنے آپ کو بھی اور دوسروں لوگوں کو تلقین کر کے آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ www.darsequran.com